اسرائیل کی طرف سے غزہ میں حماس کے سربراہ کو ہلاک کرنے کے بعد کیا اب مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کی جانب پیش رفت ہو سکتی ہے؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اسرائیل نے کل غزہ میں کارروائی کے دوران حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے یرغمالوں کی فوری طور پر رہائی اور ایسی تبدیلی کا امکان پیدا ہوگا جو غزہ کو ایک نئی سمت کی طرف لے جائے گا جہاں حماس اور ایران کا کنٹرول نہ ہو۔ یحییٰ سنوار کو گزشتہ برس 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا اور وہ اسرائیل کے انتہائی مطلوب فرد سمجھے جاتے تھے۔ گزشتہ ایک سال میں اسرائیل عسکریت پسند گروہ حماس کے 3 سرکردہ رہنماؤں کو مختلف کارروائیوں میں ہلاک کر چکا ہے۔ اس سال جولائی میں محمد زیف اور اسماعیل ہانیہ اور کل یحییٰ سنوار۔ غزہ میں جاری یہ لڑائی اب پھیل کر لبنان تک پہنچ چکی ہے جہاں اسرائیل حزب اللہ کے خلاف مسلسل حملے کر رہا ہے اور اس کے چند اہم رہنماؤں کو نشانہ بنا چکا ہے۔ لبنان کی ایک بڑی آبادی ان حملوں کے نتیجے میں دربدر ہے۔ اقوام متحدہ اور دوسرے فلاحی ادارے بار بار اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں بچے اور عام شہری بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر کے علاوہ کچھ یورپی رہنماؤں نے بھی یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے بعد اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اب جنگ بندی کی جانب پیش قدمی ہونی چاہیے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شاید اب جنگ بندی کے امکانات بڑھ بھی جائیں کیونکہ یحییٰ سنوار کچھ نکات پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ اس وقت کیا امریکی اور مغربی ممالک کی جانب سے اسرائیل پر اتنا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے کسی ممکنہ معاہدے پر تیار ہو جائے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان ساری ڈیولپمنٹس کے بعد خطے کا مستقبل کیا ہوگا۔ ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی ہلاکت کو حماس کی قید میں رکھے گئے اسرائیلی یرغمالوں اور غزہ میں 1 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کا ایک موقع قرار دیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم واقعی ان کے اس اقدام سے خوش ہیں اور مزید یہ کہ اب آگے بڑھنے کا وقت آ گیا۔ آگے بڑھیں، غزہ میں جنگ بندی کی طرف بڑھیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم اس سمت میں آگے بڑھیں جس سے ہم پوری دنیا کے لیے حالات بہتر بنانے کے قابل ہو سکیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے اور ان یرغمالوں کو گھر پہنچایا جائے۔ ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور میں ٹونی بلنکن کو اسرائیل بھیج رہا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ 4-5 روز میں جائیں گے۔ میں نے اس بارے میں بی بی سے بات کی ہے۔ آئندہ کیا کرنا ہے اب ہم اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم غزہ کو کیسے محفوظ بنائیں اور آگے بڑھیں۔ دوسری طرف لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں جس میں اب تک لبنانی حکومت کے مطابق 2300 سے زیادہ افراد ہلاک اور 10,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ لڑائی میں اب تک بے گھر ہونے والے افراد اور بے گھر ہونے والے لبنانیوں کی تعداد 12 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان میں سے 75% نقل مکانی پچھلے چند ہفتوں کے دوران ہوئی ہے جب سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ بیروت میں وائس آف امریکہ کی ترک سروس کی نمائندہ ہادیہ لیوینٹ نے بات کی یونیسیف کی ترجمان ٹیس انگرام سے اور ان کا کہنا تھا کہ بے گھر ہونے والے افراد میں تقریباً 4 لاکھ بچے بھی شامل ہیں۔ اس وقت صورتحال واقعی میں بہت مایوس کن ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں میں ایسے خاندانوں سے ملی ہوں جو بے گھر ہو کر پناہ گاہوں میں ہیں اور وہ بھی جو گلیوں میں پڑے ہیں، اور بچے خاص کر کئی وجوہات کی بنا پر مشکلات میں ہیں۔ پہلے تو بہت سے لوگوں کو اپنی ضروری اشیاء کے بغیر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ میں نے کچھ بچوں سے بات کی جنہیں ان کی ماؤں نے آدھی رات کو ان کے بستروں سے باہر نکالا جبکہ ان کے اور ان کے گھروں کے ارد گرد بم گر رہے تھے۔ کچھ ایسے تھے جن کے گھر تباہ ہو گئے تھے۔ ان بچوں کے پاس اب کچھ نہیں ہے اور اس لیے انہیں تمام بنیادی ضروریات، کپڑے، پانی، کمبل، ہر چیز کی ضرورت ہے۔
हमारे सामने दीगर मसाइल में से एक उन इलाकों तक पहुंचना है जिन तक रसाई मुश्किल है। लिहाजा हम हालिया दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर इदारों जैसे आलमी इदारा बराए खुराक और इमदादी सरगर्मियों के निगरान इदारे ऊचा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जनूब में उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश करें जहां बहुत से खानदानों ने अब पनाह ले रखी है। हम जानते हैं कि इनमें से कुछ इलाकों में हज़ारों बच्चे हैं, जिनमें मालजियून जहां मैं कल गई थी, जनूबी सरहद पर रमेश और साहिली इलाका टिया शामिल हैं। The longer this goes on, ये लड़ाई जितनी तवील होगी, लेबनान में बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए उतना ही बुरा होगा। और हम जानते हैं कि इस वक्त बच्चे पहले ही तकलीफ दे ज़हनी दबाव का सामना कर रहे हैं और इसका रद्द-ए-अमल बच्चों में ज़ाहिर हो रहा है। इनमें परेशानी की अलामात दिखाई देती हैं। वो डरावने ख्वाब देखते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि वो जो कुछ देख चुके हैं इससे वो बहुत खौफजदा या सदमे का शिकार हैं। हमें इस लड़ाई को अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें लेबनान के बच्चों की खातिर जंग बंदी की ज़रूरत है। for the sake of the children of Lebanon. पिछले चंद रोज़ में इजरायली अफवाज की तरफ से लबनान में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज पर हमलों के बाद से इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुतालबा किया है कि अमन फ़ौज लबनान से निकल जाए, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की ये अमन फ़ौज 1978 में जनूबी लबनान पर इसराइली हमले के बाद तैनात की गई थी। इन हमलों पर कई यूरोपीय रहनुमा और यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबरा इन इक़दामात को नाकाबिले कबूल कहते हुए इसराइल की मज़म्मत कर चुके हैं। दूसरी तरफ की कशीदगी बढ़ रही है और जब से ईरान ने इस माह के आगाज़ में इसराइल पर बराह रास्त मिसाइलों से हमला किया है, उस पर इसराइल के रद्द-ए-अमल को लेकर कुछ तज्ज़ियाकार समझते हैं कि इसराइल जवाबी कार्रवाई में ईरान के जौहरी प्लांट्स को निशाना बना सकता है, जिससे खित्ते में जौहरी हथियारों की जंग के खदशात बढ़ रहे हैं। לא שוכחים את המשימות שלנו. इसराइल ने कभी जौहरी सलाहियत रखने की तस्दीक नहीं की और मुबस्सरीन का कहना है कि अगरचे ईरान के पास अभी तक जौहरी हथियार मौजूद नहीं, इसके पास जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत और वसाइल मौजूद हैं। अब जब ये ममालिक खित्ते में एक दूसरे के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, इसराइल ने खबरदार किया है कि 1 अक्टूबर के ईरान के सैकड़ों मिसाइलों से हमले का जवाब हलाकत खेज, ऐन निशाने पर और हैरान कुन होगा। ईरान ने ऐसे किसी भी हमले का जवाब देने के अज़म का इजहार किया है। This open conflict इस वसी कशीदगी से इसराइल की सलामती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उभरा है, जो ईरान के साथ उसका मुसलसल मुहासमाना ताल्लुक है और ईरान की जानिब से इसराइल सरहद के करीब मज़ाहमत का महवर माने जाने वाले गिरोहों की मुसलसल पुष्टपनाही है। Israel's border. ये इस्तिलाह मुज़ाहमत के महवर ईरान की पुष्टपनाही वाले अस्करी गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिन्होंने तारीखी तौर पर इसराइल की तबाही का अज़म कर रखा है। इनमें लबनान में हिज़्बुल्लाह भी शामिल है, जहां गुज़िश्ता चंद हफ्तों में इसराइली हमलों की वजह से 2300 अफराद हलाक और 12 लाख के करीब बेघर हो गए हैं। जबकि इन गिरोहों में गजा में हमास भी शामिल है। ये लड़ाई गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुई, जब हमास ने इसराइल के अंदर हमला करके 1200 अफराद को कत्ल कर दिया और सैकड़ों अफराद को अगवा कर लिया। इसके बाद से गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली कार्रवाइयों में अब तक 42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं और गजा की तकरीबन पूरी आबादी बेघर हो चुकी है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये लड़ाई जौहरी हथियारों की जंग तक पहुंच सकती है। इस बात का इम्कान बहुत कम है कि इसराइल और ईरान जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके नताइज बहुत संगीन हैं। दोनों ममालिक को मालूम है कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के जवाब में सख्त रद्द अमल होगा, जो उनकी अपनी तबाही का बायस बन सकता है। इसराइल का कहना है कि वो ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला नहीं करेगा। ये ऐलान इसकी जानिब से तज्ज़ियाकारों और सियासतदानों की जानिब से खदशात के बाद किया गया कि इसराइल क्या इक़दामात उठा सकता है। सैमुअल का कहना है कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने से ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोका नहीं जा सकता। ईरान की जौहरी तंसीबात पर बमबारी करते रहें, लेकिन बात यह है कि ये तंसीबात मुख्तलिफ मकामात पर नजर आती रहेंगी और ये भी हो सकता है कि वो ज़ेरे ज़मीन चली जाएं। इस वीडियो के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये इस्फहान में ईरान की जौहरी तंसीबात की है। इस पर हमले के नतीजे में ताबकारी मादा शहरी इलाकों में फैल सकता है और इस वजह से ईरान को जौहरी हथियार बनाने का जवाज़ मिल सकता है। अगरचे ईरान ने माजी में कहा है कि वो जौहरी हथियार बनाना नहीं चाहता,
Israel's actions اسرائیل کے اقدامات اور سفارتی سطح پر ایران کو اپنے جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے ناکامی مراد کی وجہ سے ایران اپنا جوہری پروگرام ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ خطے کے لیے بہت تباہ کن ہوگا، disastrous for the broader region. اس بارے میں کافی چہم و گوئیاں ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کتنا وقت درکار ہے۔ سیمول کا کہنا ہے کہ ان حالات میں ایران کو جوہری ہتھیار کا ایندھن تیار کرنے کے لیے جو وقت درکار ہے وہ 1 ہفتہ ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جوہری ایندھن سے بم بنانے کے لیے جسے کسی پوشیدہ مقام پر خفیہ طور پر ہی تیار کیا جائے گا کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ حیدر مرڈوخ کے ساتھ ملک امید، وائس آف امریکہ۔ اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے غزہ کی پوری پٹی تباہ ہو چکی ہے اور وہاں کی فلسطینی آبادی بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ عالمی اداروں کو تشویش ہے کہ اسرائیلی بمباری سے اب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے جس طرح کے ہم نے غزہ میں دیکھے ہیں۔ لبنان بھی شاید اسی طرح کی سچویشن فیس کر رہا ہوگا جہاں لاکھوں شہری نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے اور ہزاروں عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر اقتدار چیمہ UN گلوبل اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن ہیں، اس وقت ہمیں برمنگھم سے جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا اب اقوام متحدہ یا امریکہ اور یورپ اسرائیل کو جنگ بندی پر راضی کر سکیں گے؟ اقتدار، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کے قیام سے ایک خیال تھا کہ عالمی تنازع کے تصفیے کے لیے کوئی فورم موجود ہے، لیکن فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ اس فورم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسرائیل نے ابھی تک اقوام متحدہ کی کوئی ایک بھی نہیں سنی، ایسا کیوں؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا تو اس کا دار و مدار اور انحصار جو تھا اس کی ممبر سٹیٹس پر تھا، اور ان ممبر سٹیٹس پر تھا جنہوں نے قائم کیا۔ میں امریکہ جو ہے وہ سر فہرست اور یورپی ممالک تھے۔ بہرحال کیونکہ UN کی کوئی اپنی فوج نہیں ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے، کوئی پاور آف انفورسمنٹ نہیں ہے، تو اسے بہرحال اپنے ممبر سٹیٹس پر ہی ریلائی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بار بار قراردادیں بھی آتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ UN کے جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں وہ بھی اس چیز پر زور دیتے رہے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے، اور جو انسانی بحران ہے اور جس قدر پریشان کن حالات ہیں اس پورے ریجن میں ہی، جیسے آپ بات کر رہے تھے، اب معاملہ غزہ تک نہیں رہا، اور جیسے آپ نقل مکانی کی بات کر رہے تھے تو اب تک 29 سپٹمبر 2024 تک جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں 5,48,527 لوگ جو ہیں وہ لبنان میں انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں، نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ابھی ریما ایمسس جو ڈائریکٹر ہے مڈل ایسٹ کی اور افریقن کنٹریز کے لیے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کی، انہوں نے 12 اکتوبر کو ہی اپنی ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ 2,83,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ سیریا میں نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ تو یہ بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے، لیکن پھر بات وہیں آتی ہے کہ جن ممالک کے پاس اصل و رسوخ ہے اسرائیل کو کنونس کرنے کا، اگر وہ اس طرف توجہ نہیں دیں گے اور صرف بیان بازی سے ہی کام لیتے رہیں گے اور کبھی کسی کو بھیجیں گے، کبھی مذاکرات کریں گے اور اصل مسئلے کی طرف نہیں بڑھیں گے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو شیلٹر چاہیے، ان کو گھر چاہیے، ان کو خوراک چاہیے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہیں اور بعد میں انہیں بموں کا نشانہ بنا دیں۔ تو بہرحال ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جیسے حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ کے سیکرٹری دفاع ہیں لوئڈ آسٹن، انہوں نے اسرائیلی وزیر دفاع سے بات کی ہے کہ وہ ڈپلومیٹک طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو کنسرن ہے حماس سے یا اس کے علاوہ جو ہے اور گروپوں سے، تو اس کے لیے جو ہے ڈپلومیسی اختیار کریں۔ اور اب تو امریکہ نے جو ہے وہ جو تھرڈ ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی اسرائیل کو دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، جس کے ذریعے کوئی بھی راکٹ حملے ہوں ان کو روکا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس قدر انسانی جانوں کا ضیاع ہونا اور اس طرح اس پورے خطے کو جو ہے وہ جنگ میں دھکیلنا اور اس جنگ کو بڑھاوا دیتے جانے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ تو لبنان میں اقوام متحدہ کے جو امن فوجی دستے ہیں، سب سے پہلے تو اگر آپ یہ بتا سکیں کہ امن فوج کیسے کام کرتی ہے، اس کے لیے کیونکہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ امن فوج بھی یہاں لائی جا سکتی ہے، وہ کیسے کام کرے گی، کیسے آئے گی؟ دیکھیے امن فوج کی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بیروت خاص طور سے اور لبنان جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ بہت ہی بدترین خانہ جنگی کا شکار رہا، تو تب سے امن فوج وہاں تعینات تھی۔ اب یہ امن فوج مختلف ممالک کی افواج پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب شہریوں کو کسی ملیشیا یا ملیٹنٹ یا کسی اور آرگنائزیشن سے کوئی خطرہ ہو تو ان کی جان بچانا اور ریسکیو آپریشن سے مدد کرنا۔
اب مزید امن فوج ایسی تو نہیں لائی جا سکتی جس کے پاس بہت زیادہ ہتھیار ہوں کہ وہ ایک جارح فوج کو روک سکے. امن فوج کا یہ کام تو نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو امن فوج ہے اتنی کارگر نہیں ہوتی. اسد آپ کو یاد ہے کہ اقوام متحدہ پہ ایک بہت کالا دھبا ہے کہ بوسنیا ہرزیگووینا میں جب مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی, جینوسائیڈ ہوئی, تو وہاں پر اقوام متحدہ کی امن فوج موجود تھی اور کچھ نہ. لہٰذا امن فوج جو ہے اقوام متحدہ کی, اس سے ہمیں بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. بہرحال یہ جو معاملہ ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہے UN پیس کیپنگ فوج کے اوپر بھی جو ہے اسرائیل نے حملے کیے ہیں, اور بلکہ انہیں کہا ہے کہ وہاں سے چلے جائیں. اور ابھی جو میں جس رپورٹ کی بات کر رہا تھا ریما ایمسس کی, اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے جو کہا ہے لوگوں کو نقل مکانی کا, وہ تقریباً 25% حصہ جو لبنان کا ہے 1/3, وہاں سے انہیں نقل مکانی کا اسرائیل نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کی بچانا چاہتے ہیں تو تقریباً 25% حصہ جو ہے لبنان کا اس سے نکل جائیں. اب 25% حصے پر اگر اسرائیل اس طرح سے مسلسل بمباری کرتا رہے تو اس صورت میں کس طرح قیام امن ہو سکے گا, یہ امدادی کارروائی کس طرح چلے گی؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی ادارہ لبنان میں اپنے فوجی دستے بڑھا سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے زمینی حالات پہ کیا فرق پڑے گا؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جو پہلے امن فوج ہے اسرائیل تو اسے نکلنے کا اور وہاں سے کوچ کرنے کا کہہ رہا ہے, تو مزید لیکن اقوام متحدہ ریزسٹ کر رہا ہے اس پہ, اور جس طرح کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں انہی کو کنسیڈر کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل نے کل ہی اس پہ دوبارہ رد عمل دیا ہے کہ ایک تو ہم وہاں سے افواج کو نہیں ہٹائیں گے, اور ان پر جو حملے ہیں وہ جو ہیں وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. لیکن مزید افواج وہاں بھیجنے کا ابھی فی الحال تو اقوام متحدہ میں کوئی ایسا پرپوزل نہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ افواج کا جو مقصد ہے وہ قیام امن ہے. یہ کوئی ایسے جنگجو ہتھیاروں سے لیس نہیں ہوتی کہ وہ ایک بہت ہی جو اوفینڈنگ ایک ملک ہے, یہ جارح ملک ہے, اس کی افواج کا سامنا کر سکتے. اور اقتدار لاسٹ پہ کوئکلی میں ایک چیز میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ امریکہ جو اسرائیل پہ زور دے رہا ہے کہ غزہ میں امداد داخل ہونے کی اجازت دے, عام شہریوں کے لیے امداد کی فراہمی کے لیے مغربی ممالک اور کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے اسرائیل پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ سویلین آبادی, عورتیں اور بچے جو ہیں ان کو محفوظ بنایا جا سکے؟ دیکھیے اس وقت خاص طور سے اگر لبنان کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے سویلینز اس وقت سیریا میں ہیں, ان کی امداد کی جا سکتی ہے. وہاں UN کی 5 کراسنگز موجود ہیں, تو وہاں یورپین یونین اور دیگر ممالک پہلے ہی امداد فراہم کر رہے ہیں اور مزید فراہم کر سکتے ہیں. اتنا سچ جو میں نے پہلے عرض کیا, یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہیں اور انہیں خیموں میں رکھیں اور بعد میں انہیں بموں کا نشانہ بنا دیں, تو وہ تو کوئی اس کا جو ہے وہ کوئی جواز نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے قربانی کے جانوروں کو پہلے پالا جائے اور بعد میں ذبح کر دیا جائے. تو بہرحال اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بہت جلد تلاش کرنا چاہیے اقوام عالم کو. محض امداد دینے سے, ان کے لیے کھانے کا, ادویات کا انتظام کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقتدار چیمہ, آپ ہمارے ساتھ تھے اور مشرق وسطیٰ میں اور لبنان میں خاص طور پہ جو صورتحال ہے اس پہ آپ ہیومینٹیرین کرائسس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. مشرق وسطیٰ میں اس تازہ واقعے کے بعد جو ہم نے یحییٰ سنوار کی ہلاکت کی صورت میں کل دیکھا, کیا نئی صورتحال بن رہی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور یونیورسٹی سے منسلک بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر حسین شاہین سہروردی. ان سے جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کیا دنیا کے پاس کوئی آپشنز موجود ہیں. حسین, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے بعد اس لڑائی میں کیا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیے اس وقت 2 تھیوریز کا سامنے گردش کریں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے بعد جو حماس کا ہیڈ آئے گا وہ بہت ہی نرم مزاج ہوگا اور وہ معاہدے کے حق میں کچھ فیصلہ کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ کے بعد دیگر 2 بڑے بڑے ان کے جو لیڈرز ہیں ان کا خاتمہ کیا گیا ہے, تو تیسرے لیڈر کے آنے پہ بھی اس کا خاتمہ کیا جائے گا. تو لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ کسی بھی ایگریمنٹ پر جو ہے وہ رضامندی کا اظہار نہ کیا جائے اور ہارڈ لائنر کے طور پر ہی سامنے آیا جائے. لگ ایسے رہا ہے کہ ہارڈ لائنر کے طور پر ہی حماس سامنے آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ بات احساس ہو چکی ہے کہ اسرائیل کسی صورت میں رکنے والا نہیں ہے, اور نتنیاہو کے پاس ایک گولڈن چانس ہے اس وقت کہ جتنا زیادہ وہ حماس کی کمر توڑ سکتا ہے اور فلسطین کے جو باشندے ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے, وہ اس وقت پہنچا لے. کیونکہ وہ 7 اکتوبر کا جو واقعہ ہے وہ ان کے لیے ایک مثال ہے کہ ساری دنیا کو پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک دہشت گرد تنظیم نے ہم پہ حملہ کیا تھا اور ہم نے اس کے مقابلے میں اس دہشت گرد تنظیم کو اس کا کلا کمک کر دیا, اس کو تو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. تو یحییٰ سنوار اسرائیل کو 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد سے مطلوب تھے, لیکن اس
اس نشانہ بنانے میں جہاں تک ہم دیکھتے ہیں 1 سال لگ گیا, تو نیتن یاہو کے لیے اس کے کیا معنی ہیں؟ بیکاز انٹیلیجنس تھیریز بھی تھیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن اسرائیل کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ اسماعیل ہانیہ اور اس سے پہلے ہم حزب اللہ کے لیڈر کی موت کو بھی اسی کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں. تو اس پورے قصے کے بعد کیا معنی ہے نیتن یاہو کے لیے یحییٰ سنوار کی موت پہ؟ نیتن یاہو نے تو 7 اکتوبر پچھلے سال کے 1 مہینے کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں 5 بندے مطلوب ہیں. ان 5 بندوں کا قتل تو ہم نے وہ جو انگریزی میں لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ یہ کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں جب بھی ملیں گی ماریں گے. بلکہ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر امریکہ اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے 11 سال کا انتظار کر سکتا تھا تو پھر ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو ساری دنیا میں اس کا ہنٹ کر رہے تھے, ہمیں تو صرف اور صرف غزہ کے اندر ان 5 بندوں کو مارنا ہے. تو آپ اس لحاظ سے اگر 1 سال لگ گیا تو اس کے لیے اس سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑا. نیتن یاہو کے اپنے مقاصد ہیں وہ اس نے پورے کرنے ہیں. ان 5 بندوں کا جو مارنا ہے وہ تو ہر صورت میں حق ہے, انہوں نے تو کسی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے. اور اسی لحاظ سے جو ہے یہ یحییٰ سنوار جو ہیں یہ اسی لائن کی ایک کڑی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے اہداف کو مکمل طور پر اچیو کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عوام کو بھی مطمئن کر رہا ہے کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ پورے کر رہا ہوں, اور سیاسی لحاظ سے وہ اپنی عوام کو اطمینان مطمئن کرنے کے لیے پوری کوششوں میں ہے. حسین, ایک تھیوری جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے یحییٰ سنوار کی موت کے بعد وہ یہ ہے کہ اب جنگ بندی کے امکانات زیادہ ہیں یا بڑھ گئے ہیں, کیونکہ یحییٰ سنوار معاہدے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ نے شروع میں کہا کہ پہلے ایک ہارڈ لائنر لیڈر تھے, اب شاید دوبارہ بھی ایک ہارڈ لائنر لیڈر لایا جائے. تو کیا جنگ بندی کے امکانات سمجھ آتے ہیں آپ کو اب؟ دیکھیے جنگ بندی کی تو بات ہی مت کیجیے نا. جنگ بندی تو کسی صورت میں نہ تو حماس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, نہ فلسطینیوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے, نہ لبنان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جنگ بندی تو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جس نے جنگ شروع کی ہے, جس نے کہ مطلب جو اوپن وار جس نے شروع کی ہے وہ ہے نیتن یاہو اور وہ ہے اسرائیل. وہ بالکل بھی اس وقت جنگ بندی کے حق میں نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپین ممالک ہیں, جو امریکہ ہے, وہ کافی حد تک انہوں نے اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے کہ اسرائیل کیوں نہیں مان رہا, کوئی کسی نہ کسی معاہدے پر کیوں نہیں وہ پہنچ رہا ہے اور کیوں نہیں وہ رک رہا ہے. ان تمام ناراضگیوں کے باوجود بھی اسرائیل رک نہیں رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہارڈ لائنر آتا ہے یحییٰ سنوار کے بعد, یا کوئی نرم مزاج کا بندہ آتا ہے جنگ بندی کے لیے, تو وہ دوسرے الفاظ میں منتیں کر رہے ہیں, لیکن اسرائیل یا نیتن یاہو مان نہیں رہا ہے. ان کی طرف سے جب تک نرمی نہیں آئے گی تب تک جنگ بندی نہیں ہوگی. تو ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ اور حماس دونوں ہی عسکری اعتبار سے اس جنگ میں بہت کمزور ہوئے ہیں. ان ڈیولپمنٹ سے خطے میں ایرانی اثر و رسوخ پہ کس حد تک اثر پڑے گا؟ اس سے بہت زیادہ ایرانی اثر و رسوخ پر اثر پڑا ہے. ایران اس وقت اپنی بڑی ہی کمزور پوزیشن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو ان تمام جو اپنی تنظیمیں تھیں جو اس کی, جن کو کہ وہ سپورٹ کرتا رہا ہے, اور آج تک ہمیں وہ بہت کمال کا ایک امیج ملتا رہا ہے کہ حزب اللہ ایک اسٹیٹ سے زیادہ مضبوط ہے. تو یہی حالت حماس کے لحاظ سے ہمارے ذہنوں میں تھی. وہ سب کچھ وہ شرازہ بکھر گیا ہے, ایکسپوز ہو گیا ہے, اور ایران کی پوزیشن اس وقت بڑی کمزور سامنے نظر آ رہی ہے. ایران کے پاس اس کے علاوہ اس وقت کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نیوکلیئر ڈکلیئر کرے اور اس طریقے سے وہ کسی طریقے سے ڈیٹرنس قائم کرے. سر دست اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے, نہ صرف یہ کہ حماس اور حزب اللہ کمزور ثابت ہوئی ہیں جو کہ آپ نے بتا بھی دیا ہے, بلکہ ان کو ایک پشت پناہی کرنے والا ملک یعنی کہ ایران بھی بھرپور طریقے سے سامنے کمزور ملک کے طور پر آیا ہے. تو امریکہ اور یورپی ممالک اس پیش رفت کو ایک ٹرننگ پوائنٹ کہہ رہے ہیں یحییٰ سنوار کے. اس سے پہلے کئی یورپی ملک اور اسرائیل کی لبنان میں اقوام متحدہ کی ان فورسز پر حملوں کی وجہ سے اسرائیل سے ناراضگی تھی. کیا امریکہ اور اس کے اتحادی اب نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں؟ بالکل ایسا ہے, وہ بالکل اس وقت بھی اس پوزیشن میں ہیں. انہوں نے اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار بھی کیا ہے, خاص طور سے یونائٹڈ نیشن کی فورسز پر حملہ کرنا. ان کو وہ تو اس بات کے حق میں بھی نہیں تھے کہ لبنان کے اوپر جو ہے باقاعدہ حملہ ہو. ہاں البتہ ان کا یہی خیال تھا کہ جو حزب اللہ ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم کے طریقے طور پر وہ انہوں نے اس کو قبول کیا ہوا ہے. اگر حزب اللہ کا لیڈر مرتا ہے, اگر حزب اللہ کی کمر توڑی جاتی, یہ بہت بہتر تھا. لیکن اگر لبنان کے اوپر ہی حملہ ہو جاتا ہے اور جو پیس کیپنگ فورسز ہیں اقوام متحدہ کی, ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے, یہ کسی صورت میں یورپینز کو بھی امریکیوں کو قابل قبول نہیں تھا. تو ابھی بھی وہ پوری کوشش میں ہیں کہ کس طریقے سے نیتن یاہو کو زیر تاثیر لایا جائے اور اس کے اوپر یہ اثر ڈالا جائے کہ وہ کسی نہ کس طریقے سے جنگ بندی کے معاہدے پر جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کریں اور اس کو سائن کر لیں. بہت بہت شکریہ حسین شہید سہروردی, آپ ہمارے ساتھ تھے اور مشرق وسطیٰ میں فیوچر کیا بن رہا ہے اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر آ سکتے ہیں. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.